شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرضہ زیادہ ہے، اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نہ، لیکن نہیں رکھ سکتا چاہتا۔ آپ نے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے مزدوری کے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی اللہ کی سنت۔ اچھا، اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، سنت تو نبی کی ہوتی ہے، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے۔ سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ۔ اچھا، تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا، یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور صرف چہرہ مبارک کے علاوہ پورے جسم پر نور لگاتے تھے۔ کیا معنی نور لگاتے تھے؟ پتہ نہیں کیا تم نے پڑھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا تم نے کیا پڑھا تھا اور حضور کیا لگاتے تھے۔ اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے، وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے، اولاد بھی نہیں ہے، علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ پڑھا کرو۔ میرے ابو کے پورے جسم کے بال گر گئے ہیں، اب عمرے پہ آئے تو اب بھی اس طرح پھروا دیں چاہے گنجے ہوں۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے کیسے گردن جھکا دی۔ اگر سفر میں ہم تھے، عصر مغرب عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں، پھر ہم ان کو اکٹھا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میری شادی کا سبب نہیں بن رہا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا مانگو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ، نقص کس میں ہے اس کا علاج کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا چاہیے، اس پہ لعنت بھیجو، اللہ نے زنا کو حرام کیا، وہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کرو یعنی بیوی کیسی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ۔ اور پھر ایسی بیوی جو بغیر نکاح کے زنا کرائے گی، وہ پھر تمہاری بیوی وفادار بن کے رہے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ میری لڑکی کا مہر 21,000 روپیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ 5,000 ایک یتیم لڑکا مدرسے اس کو دو، 5,000 غریب رشتے دار ہیں ان کو دو۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتی ہے دے دو، کل بار اس کا خالص حلال کا پیسہ ہے، وہ جہاں لگانا چاہے لگائے۔ میرا بیٹا جوان ہے، میں پہلے اس کی شادی کروں گی، حج کروں، پہلے حج کر لو، شادی تو ہوتی رہے گی نا، آج تک نہیں کی تم نے، اب حج کے وقت تمہیں شادی یاد آ گئی ہے اس کی۔ وطر میں دعائے قنوت نہ پڑھے، سجدہ صاحب ہے۔ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، ویسے شکار کرنا جائز ہے۔ کہتے جی دلہن اپنے شادی کے دنوں میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکے، پیلے پہنے، نیلے پہنے، لال پہنے، اس میں کیا ہے؟ داماد اپنی ساس کے ساتھ حج پہ آ سکتا ہے، صدقہ مسجد کی صدقہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگتی۔ ایک شخص جابت کی حالت میں ہے، جابت کیا، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہم نے۔ حضور نے عمر ابن یارس نہیں، عمار ابن یاسر، تمہیں نام ہی نہیں آتا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہا تھا، بالکل۔ تو اس سے کیا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ نے خود قتل کیا ہے، حضرت علی کے ہاتھوں بھی تو کئی صحابہ قتل ہوئے۔ پھر نماز میں اتحیات ایسا پڑھنی چاہیے۔ میت کے گھر والے مہمانوں کو، ہاں مہمانوں کو تم کھلاؤ، میت کے گھر والے نہ کھلائیں۔ میرا پتے کا آپریشن ہوا ہے، میرے داماد کا ایکسیڈنٹ، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ پسینہ سوکھنے سے پہلے مرد کی مزدوری لوٹانا، یعنی مانا ہے کہ جلدی دو، حکم یہ ہے، یہ مانا تھوڑا ہے کہ انتظار کرو پسینہ خشک ہو جائے، ہوئی سردی کا موسم، اس کو پسینہ نہ آئے تو مزدوری نہ دو کہ بھیا تمہیں پسینہ آئے نا پھر آگے لے جانا۔ کیوں گھڑتے رہتے ہو مسئلے؟ جو مالک پیسے نہیں دیتے قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ حاجت عمرے پہ آنے سے پہلے رشتے داروں کو ملنا چاہیے، ملنے تو اچھی بات ہے، تاکہ کوئی حقوق ہیں، کوئی حقوق العباد ہیں تو معاف کروا لیں۔ مرد اپنے گھر میں عورتوں کی جماعت کرا سکتا ہے، ہاں اپنی عورتوں کی، لوگوں کی عورتوں کی نہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہے ہی نہیں۔ آب زمزم کو بیگ میں چھپا کے لے جاؤ یا سر پہ رکھ کے لے جاؤ، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ میرے دل کی 3 IRTs بلاک ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں لاہور سے احرام باندھ کے آیا، جدہ میں جب میں واش روم میں گیا تو میں نے دونوں چادریں اتار کے پھر میں نے وضو کیا، کوئی بات
احرام کی حالت میں بھول کے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 2 ریال خیرات کر دو۔ اگر ہم صرف زیارت کرنے کے لیے مسجد جیرانہ جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کو رقم دے کر اپنے والد کے لیے عمرہ کرائے، جائز ہے، عمرہ کرائے، حج کرائے۔ احرام کی حالت میں نے الائچی کھا لی، دم تو نہیں پڑے گا لیکن صدقہ کر دو کچھ۔ بہرحال یہ جو عورتوں کے مسائل آپ پوچھتے ہیں نا، یہ بہتر ہے اللہ کے حرم میں ایسے غلیظ قسم کے سوالات نہ کیا۔ میں تو مجبور ہو جاتا ہوں نا جواب دینے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہماری پرچی کا جواب ہی نہیں دیا، ورنہ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کرنے والے کو شرم آنی چاہیے، اور اگر مجبوری ہو تو پھر علیحدگی میں آ کے خود سوال پوچھ لیا کرے۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، گھر والے بیماری کی وجہ سے اکثر بیمار ہوتے ہیں، کوئی جن شن کا اثر نہیں ہے، انسان ہے، بیماریاں آتی ہیں۔ بہرحال سورۃ البقرہ گھر میں تلاوت کیا کرو۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دل لگنا نہیں، ہم نے تعمیل حکم کرنی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے خود بخود انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ عرفات کا میدان میدان حشر نہیں ہوگا، میدان حشر شام ہوگا۔ عورتوں کی نماز جنازہ بالکل ہے، ان کی بھی پڑھی جاتی ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے صلی اللہ حجۃ الوداع کا خطبہ جبل رحمت پہ نہیں دیا، نہ مسجد نبوی میں اگر حج کا خطبہ، وہ جو حجۃ الوداع والا خطبہ ہے وہ جبل رحمت کے دامن میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کے دیا۔ طواف اور صفا کے دوران میں فوٹو نکالنا، ویڈیو بنانا بالکل ناجائز ہے، بلا وجہ تم اللہ کے گھر میں فوٹو بنانے تو نہیں آئے ہو نا۔ حجر اسود پر بھی لڑ جھگڑ کے بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کر دیں۔ ناپاک کپڑا ایک دفعہ بھی دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس پر اثر باقی ہو دوبارہ دھو لیں۔ 5 نمازیں اگر قصر ہیں، ظہر میں 2 پڑھیں گے، عصر میں 2 پڑھیں گے، مغرب میں 3 پڑھیں گے، عشاء میں 2 پڑھیں گے۔ کعبے کو چومنا منع ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ چند دنوں کے لیے وہ مکے مدینے آتی ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے حرم سے۔ ایک عمرہ ایک طواف ایک کے لیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے روایت ضعیفہ سے ثابت ہے، کوئی بات نہیں، پڑھا کریں، فضیلت ہی ہے نا۔ دم کا گوشت حدود حرم میں تقسیم کیا جائے گا، باہر نہیں۔